اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آگے تشریف لیں. شاباش. عبادت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. ارشد امام زمان علیہ السلام کے لیے بار دیگر بلند ترین صلوات. عزاداری اور عزاداروں کے تحفظ کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دشمنان عزاداری کی نابودی کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بانیان مجالس کی محنت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، باوز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم. قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم. أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المؤمنین. الصلاة والسلام علی السیدۃ الطاہرۃ المطہرۃ التقیۃ النقیہ المشرفۃ المقدسۃ الشریفۃ النبیلہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. وعلی امها الصدیقۃ سیدتی و مولاتی خدیجۃ الکبریٰ زوجۃ رسول اللہ سلام اللہ علیہا وعلی اولادہم الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات باوز بلند. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آیت ولایت کے عنوان سے آج ہماری آپ کی خدمت میں دوسری نشست ہے. ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ مومنین خاص ولی ہے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. عالم انسانیت کو علی مولا کی امامت پہ اختلاف ہو سکتا ہے، توجہ ہے. مسلمانوں کو علی مولا کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرے مولا کے پاس جو منصب ولایت ہے وہ منصب ہے جس پر کم از کم کسی مسلمان کو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. یعنی تمام مسلمان بغیر کسی بہانے کے، بغیر حیل و حجت کے
یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں. ایک صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. ہم نے کل آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کی تھی کہ مسلمانوں نے علی مولا کی عداوت میں خود سے ولی بنا ہے. توجہ ہے؟ اس نے 5 سال سے غسل نہیں کیا، یہ بھی اللہ کا ولی ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. اس نے حجامت نہیں منوائی 10 سال سے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے. یا اس کو گھر والے گھر میں نہیں رہنے دیتے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا کیا انتقام خدا ہے، کیا انتقام توحید ہے. جنہوں نے اللہ کے ولی کا انکار کیا، اللہ نے ان کو پاگلوں کو ولی ماننا پڑ گیا. صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. میں توجہ چاہتا ہوں، بے وقوفوں کو، جہلا کو، پاگلوں کو لوگوں نے ولی بنا دیا. یہ انتقام خدا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس عالم کم ہے. تو جو ہے میں نے کہا میں جانتا ہوں. آپ کے پاس حافظ کم ہے. میں نے کہا میں جانتا ہوں. آپ کے پاس پڑھے لکھے کم ہیں. میں نے کہا میں جانتا ہوں. یوں کیوں نہ کہہ دیں کہ ہم عالم پیر کے جاہل مرید ہیں. بھائی توجہ نہیں ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہم عالم پیر کے جاہل مرید ہیں اور آپ جاہل پیروں کے عالم مرید ہو. صلوات پڑھو بلند آواز سے. سارے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لو. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ آیت ولایت کے بارے میں اہل سنت تمام مفسرین نے یہ اعتراف کیا، یہ تسلیم کیا کہ یہ آیت شان امیر المؤمنین علی علیہ السلام میں نازل ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. توجہ چاہتا ہوں، ایک اہل سنت عالم نے حضرت ابن عباس سے ایک روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کچھ لوگوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک ایسی شخصیت تشریف لائی کہ جس کے چہرے پہ نقاب تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، جس کے چہرے پہ نقاب تھا. اور اس نے آتے ہوئے ہمیں بتایا کہ میں مولا علی کے ساتھ تھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں مولا علی کے ساتھ تھا. کب؟ جب مسجد نبوی میں سوالی نے استدعا کی، کوئی ہے اللہ کے نام پر میری حاجت پوری کرنے والا؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے. کوئی ہے اللہ کے نام پر میری حاجت پوری کرنے والا؟ گویا سوالی بھی صاحب معرفت تھا. وہ ہر کسی سے مانگنا نہیں چاہتا تھا. اس کا سوال اسی سے تھا جو اس کی حاجت کو بھی جانتا ہو. سوال پڑھیے گا بلند آواز سے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. جب تیسری مرتبہ بھی نمازی اپنی نمازوں میں مشغول رہے اور سائل کو کچھ نہ دیا تو سائل نے آسمان کی طرف دیکھے کہا پروردگار، میں تیری مسجد سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. قانون دنیا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ جس کے دروازے سے مانگا جائے وہی دیتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. آپ کے ساتھ ایسا کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہوگا کہ باہر سے سوالی فقیر کی صدا آتی ہے
آپ بچے سے کہتے دیکھ تو کس دروازے پہ کھڑا ہے، اگر وہ آپ کے دروازے پہ نہ کھڑا ہو تو آپ پرواہ ہی نہیں کرتے، اور اگر آپ ہی کے دروازے پہ کھڑا ہو تو آپ شاید اس کی حاجت کے لیے سوچ لیتے۔ خدا کے لیے جاگنا۔ سوالی نے شکوہ کیا خدا سے، پروردگار میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ اس نے خدا سے شکوہ کیا۔ میں یہاں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، جو سارے غیر اللہ تھے وہ نمازوں میں مشغول رہے۔ نہیں توجہ آپ کی، خدا کے لیے میرا ساتھ دو، جتنے غیر اللہ تھے وہ نمازوں میں مشغول رہے، اور جو ید اللہ تھا اس نے دے دی۔ صلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ اسی طرح نماز میں مشغول ہوں اور کسی کو اشارہ کر کے انگوٹھی اتارنے کا کہہ دیں تو اسے فقہ کی زبان میں کہتے ہیں فعل کثیر۔ توجہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کثیر۔ اور ایسا عمل کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بھئی یہی تم میں اور علی میں فرق ہے۔ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، اللہ کے نبی کی ایک زوجہ، اللہ کے نبی کی ایک زوجہ نبی کے سامنے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر میرا ایک شوہر ہے۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ توجہ چاہتا ہوں، آخر یہ میرے شوہر ہیں، پھر ان میں اور ہم میں فرق کیوں ہے؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے، ان میں اور ہم میں فرق کیوں ہے؟ اس نے صرف سوچا کہ ایک مکھی آ گئی، میں خدا کے لیے جاگر، یہاں بھی کوئی چیز آئی گئی ہے کہ سارے بچے پریشان ہو۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ ارے بچے نہ کرو بھائی، توجہ، کیا آ گئی؟ کیا آ گئی؟ مکھی آ گئی، اور وہ ام المؤمنین کے ادھر سے اڑاتی ہے ادھر بیٹھ جاتی ہے، ادھر سے اڑاتی ہے ادھر بیٹھ جاتی ہے، ادھر سے اٹھاتی ہے یہاں بیٹھ جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب بی بی بہت پریشان ہوئی تو اللہ کے نبی سے کہتی ہے یا رسول اللہ، میری جان یہ نہیں چھوڑ رہی، آپ کے پاس یہ آ نہیں رہی۔ میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، میری جان یہ چھوڑ نہیں رہی، آپ کے پاس یہ آ نہیں رہی۔ نبی نے مسکرا کے کہا یہی تو تم میں اور ہم میں فرق ہے۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ سارے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لو۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، تو فعل کثیر عبادت کو باطل کر دیتا ہے۔ اور شاہ صاحب خدا کی عزت کی قسم، علی مولا کے اس زکوٰۃ دینے کے بعد بہت سے لوگوں نے رکوع میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی آپ تھکے ہوئے تو میں کیا کروں۔ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، زکوٰۃ دینے کی کوشش کی کہ کوئی آیت اتر جائے۔ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ علی کی مخالفت میں بندہ نیکی بھی کرے تو لعنت آتی ہے، آیت نہیں آتی۔ آؤ آپ کو تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں کہ وہ نقاب پوش تھا، اس نے جب بتایا کہ جو ہی علی نے زکوٰۃ دی سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج سوالی کو حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ میں خدا کے لیے جاگنا، آج سوالی کو حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ مولا علی نے سر جھکا کے کہا سرکار آپ کے غلام نے دی۔ نہ آپ توجہ نہیں فرما رہے، آپ توجہ نہیں فرما رہے، آپ کے غلام نے دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی۔ شاید میں یہ جملہ آپ کے سامنے کبھی کہہ چکا ہوں گا کہ علی مولا کے علاوہ کسی صحابی میں یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہنے کی کہ میں بھی محمد کا غلام ہوں۔ میں خدا خرید جاننے کی کوشش ہے، نہیں آپ متوجہ نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے سوائے علی کے کسی میں جرت نہیں پیدا ہوئی کہنے کی کہ میں نبی کا غلام ہوں۔ کیوں؟ علی نے غلام مصطفیٰ خود کو ڈکلیئر کر کے سٹیٹس مقرر کر دیا تھا، معیار بنا دیا تھا کہ محمد کا غلام ہونے کے لیے بندے کو کم از کم علی ہونا شرط ہے۔
भाई तवज्जो चाहता हूँ दोस्तों ग्रामी, बंदे को मोहम्मद का गुलाम होने के लिए कम से कम अली होना चाहता है। और मैं यहाँ अपने अहले सुन्नत भाइयों को मशवरा भी देते रहता हूँ कि आप एक नारा लगाते हो कि नबी का जो गुलाम है हमारा वही इमाम है, नबी का जो गुलाम है हमारा वही इमाम है। या मैं उनको मशवरा देता रहता हूँ कि या नारा बदलो या इमाम बदलो। भाई तवज्जो चाहता हूँ, चलो हाथ बढ़िएगा बुलंद आवाज से। भाई तवज्जो है या नहीं है? या नारा बदलो या इमाम बदलो, खुदा के लिए जागना। तो हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अली माला ने कहा मैंने दिए, तो नबी ने कहा या अली आपको मुबारक हो, आपकी एक अंगुष्तर के बदले में खुदा ने आपकी मिधा की है। आयत विलायत भेजी है। तो एक सवाल पढ़ो बुलंद आवाज से। मैं बताता भी जाऊं कि ये आयत किस दिन नाजिल हुई थी। ये आयत विलायत किस दिन नाजिल हुई थी? एक ही दिन में 3 आयतें नाजिल हुई थी। एक ही दिन में 3 आयतें नाजिल हुई थी। एक ही दिन में 24 जिलहज, आप सो रहे हैं, 24 जिलहज 9 हिजरी को जब रसूल अल्लाह मुबाहला पे जाना चाहते थे तो नमाज फजर के बाद 5 तन को इकट्ठा किया, आयतें तत्हीर नाजिल हुई। बेखुदा करी जागने की कोशिश करना, आयतें तत्हीर नाजिल हुई। मुबाहला से वापस पलटे, मगरिब की नमाज के लिए अली जब मस्जिद में गए तो अंगुष्तर दी, आयत विलायत नाजिल हो गई। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। हमारे कुछ अहले सुन्नत दोस्तों की मैं एक राय, इब्ने हजर मक्की एक अहले सुन्नत आलिम है और उन्होंने किताब लिखी है सवाहिके मुहरका, तो जो है शियों के खिलाफ। मैं नहीं कहना चाहता था शियों को कोई जला सकता ही नहीं, बंदे शियों की मुखालफत में खुद जलना पसंद फरमाते हैं। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। जो चाहता हूं, उन्होंने लिखा है कि तमाम मुफस्सिरीन ने इस आयत पर इजमा किया है कि ये अली की शान में नाजिल हुई है, लेकिन मैं इस इजमा को तस्लीम इसलिए नहीं करता क्योंकि हसन बसरी ने इस आयत को अली की शान में नाजिल होने को तस्लीम नहीं किया। आप सो रहे हैं, मैं इसलिए इस इजमा को तस्लीम नहीं करता। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आपका हक है, पहले ये सोचना चाहिए हमें कि हसन बसरी है कौन। हसन बसरी, एक बात याद रखना दोस्तों, शियत में और सूफियत में जमीन और आसमान का फर्क है। शियत में और सूफियत में जमीन और आसमान का फर्क है। सूफियत की इब्तिदा इसी बंदे से हुई है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, सूफियत की इब्तिदा इसी हसन बसरी से हुई है। हमारे पास सादा लोग भी इस बात को कबूल करते हैं कि देखें जी वो भी मानते हैं, वो भी नाते पढ़ते हैं, वो भी ये करते हैं। यहाँ पर मैं एक जुमला सादा कहता रहता हूँ कि हाँ उनका हमारा ताल्लुक सिर्फ इस बुनियाद पे है कि एक डॉक्टर के पास आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। भाई खुदा के लिए जानने की कोशिश करना, आप भी जाते हैं मैं भी जाता हूँ, ना मेरा आपसे कोई ताल्लुक ना आपका मुझसे कोई ताल्लुक, लेकिन बार बार उसी डॉक्टर के पास आने जाने से सलाम दुआ हो गई। भाई खुदा के लिए जागने की कोशिश करना, खुदा के लिए वालों सलाम दुआ हो गई। आप भी उसके पास जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन आपके और हमारे फर्क ये है कि आप उसके अलावा कहीं जाते हैं, हम सिर्फ इसी के पास जाते हैं। भाई खुदा के लिए जागने की कोशिश करना, बस हमारा और आपका फर्क ये है कि वो आले मोहम्मद को भी मानते हैं, हम सिर्फ आले मोहम्मद ही को मानते हैं। सलाह करो बुलंद आवाज से। तो ये सिर्फ इत्तेफाक है, ये सिर्फ इत्तेफाक है कि वो अपनी जरूरत के तहत यहाँ आते हैं।
بھائی بندہ ڈاکٹر کے پاس اپنی ضرورت کے تحت ہی جاتا ہے نا. اللہ کی طرف سے یہ 14 طبیب ہیں. اور یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے شیعہ ذاکر خطبہ واعظین بڑی داد دیتے ہیں, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین بنا است حسین, سردار نداد دست در دست یزید, حقاق بنا لا الہ. بھئی توجہ, یہ کس نے کہا تھا؟ خواجہ اجمیر نے. شاہ است حسین, یاد رکھنا لاہور والوں, یہ اجمیر کے کہنے پر حسین شاہ نہیں بنے. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کر. یہ اجمیر کے کہنے کے بعد حسین بادشاہ نہیں بنے. یہ اجمیر کے اس اعتراف کے بعد حسین دین نہیں بنے. یہ اجمیر کے اس لکھنے کے بعد حسین دین پناہ نہیں بنے. یہ اجمیر کے اس کہنے کے بعد حسین بنا لا الہ الا اللہ نہیں بنے. حسین سب کچھ پہلے سے تھا, بس یہی فرق ہے کہ ان کا یہ جملہ کہنے کے بعد ان کی حسینیوں کے دل میں تھوڑی سی عزت بن گئی ہے, اور کچھ نہیں ہے. چلو آج بڑھو بلند آواز سے. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے دوستان گرامی؟ ان کے اس اعتراف کے بعد حسینیوں کے دل میں ان کا ایک وقار بنا ہے. باقی ان کی وجہ سے حسین شاہ نہیں, ان کی وجہ سے حسین بادشاہ نہیں. حسین سب کچھ پہلے سے ہے. سرات پڑھو بلند آواز سے. تو جو صوفیت ہے اس کا سلسلہ رسول اللہ کے بعد مولا علی, اور مولا علی کے بعد حسن بصری, جبکہ ہمارا تو نظام ہی الگ ہے. ہم علی کے بعد حسن بصری کی طرف نہیں جاتے, ہم حسن مجتبی کی طرف جاتے ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں, میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کیجیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. الاحتجاج میں ایک عجب سا واقعہ ہے, پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو بھی ان باتوں کا پتہ ہو, اور پھر یہ آگے اس باتوں کو بچوں تک پھیلائیں. توجہ چاہتا ہوں. احتجاج میں کہ جمل کے بعد علی مولا نے بصرہ میں لوگوں کو اکٹھا کیا. توجہ, جنگ جمل کے بعد علی مولا نے بصرہ میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے لیے پلانوں کا ممبر بنانے کا حکم دیا. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش ہے. اپنے لیے پلانوں کا, کسی نے پوچھ لیا یا علی پلانوں کا ممبر کیوں؟ فرمایا آج میں پھر غدیر کو دہرانا چاہتا ہوں. بھائی خدا کے لیے جاگ لیں گے یار, آج میں پھر غدیر کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. ممبر بنا, علی مولا ممبر پہ سوار ہو گئے اور فرمایا او اونٹنی کی آواز پر نکلنے والوں. بھائی خدا کے لیے جو جاگ رہا ہے مجھ سے بات کرو. اونٹنی کی آواز پر نکلنے والوں, اے عورت کا ساتھ دینے والوں. میں علی کی بات کر رہا ہوں, میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. اتفاق یہ ہے کہ اس مجمع میں وہ بھی تھے جو علی کی تلوار سے بچ گئے تھے. آئے وہ بھی لوگ موجود تھے. اور حسن بصری علی مولا جو کہہ رہے تھے وہ لکھ رہا تھا. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کروں. جو کہہ رہا تھا مولا علی وہ لکھ رہا. مولا علی نے دیکھ کے مسکرا کے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ میں خدا کے لیے کیا لکھ رہے ہو؟ مولا آپ کی باتیں تاکہ بعد میں میرے کام آئیں. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. علی مولا نے سامعین سے کہا اس کو دیکھو, یہ بھی بنی اسرائیل کے اس بندے کی طرح ہے جس نے گوشالہ بنایا تھا. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. میں توجہ چاہتا ہوں. جس نے گوشالہ بنایا تھا, اور آگے مولا علی نے بتا دیا کہ دیکھو اسلام میں تنہا رہنے کا کوئی جواز نہیں. اسلام میں گھر والوں سے کٹ کے رہنے کا, جنگل میں رہنے کا, اکیلا رہنے کا,
ولی بننے کا کوئی تصور نہیں ہے. من ترک الدنیا للآخرہ فلیس منا. جس نے دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا وہ ہم سے نہیں ہے. ومن ترک الدنیا للآخرہ فلیس منا. یعنی دنیا آخرت دونوں کو چھوڑنا نہیں, دنیا اور آخرت کے بیچ میں رہ کے علی کا دامن تھام کے رکھنا ہے. سلوات پڑھو. میں توجہ چاہتا ہوں, خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کروں. میں توجہ چاہتا ہوں. مولا علی نے فرمایا یہ بھی, اور اس کے بارے میں بھی یہی ہے, جو سامری تھا وہ بھی آخری زمانے میں تنہا رہنے کا عادی ہو گیا تھا, کسی سے بات نہیں کرتا تھا. مولا علی فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ یہ بھی تنہا رہے گا اور لوگ کہیں گے کہ یہ تو ولی بن گیا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. جب علی مولا نے یہ باتیں کی تو اس نے مولا علی سے سوال کیا, حسن بصری نے, یا علی یہ جو آپ کی تلوار سے قتل ہوئے کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ آپ سو رہے ہیں. مولا فرماتے پڑھتے تھے. کیا وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ مولا فرماتے پڑھتے تھے. خدا کے لیے جاگ لیا. تو پھر اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ علی فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے تو تو ان کے ساتھ مل کے لڑا کیوں نہیں؟ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا, تو نے جمل میں ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتا ہے یا علی آپ کی قسم, میں نے ایک دن غسل کیا شہادت کا, کفن پہن کے چلا, ابھی چند قدم چلا تھا کہ کسی نے میرے کان میں آواز دی کہ تو جس طرف جا رہا ہے قاتل بھی جہنمی ہے, مقتول بھی جہنمی ہے. آپ شاید نہیں سمجھ سکے, یا میں بات آسان نہیں کر سکتا. تو جہاں جا رہا ہے قاتل بھی جہنمی, مقتول بھی. میں واپس پلٹ آیا. دوسرے دن پھر میں نے تیاری کی, جاگنے کی کوشش کرنا لاہور والوں. جو ہی میں 4 قدم چلا پھر میرے کان میں یہی آواز آئی, کہاں جا رہا ہے؟ قاتل بھی جہنمی, مقتول بھی جہنمی. میں پھر واپس پلٹ آیا. تیسرے دن میں پھر چلا. علی فرماتے ہیں تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارے کان میں یہ باتیں کرنے والا تھا کون؟ اور بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرا, تمہارے کان میں یہ باتیں کرنے والا تھا کون؟ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں پتا. وہ میری مسکرا کے کہتے ہیں وہی تھا جس نے احد میں تمہیں بھاگنے کے لیے مشورہ دیا تھا. یاد ہے نا احد یاد ہے نا, بندے اچھے بھلے لڑ رہے تھے, اچھے بھلے بندے لڑ رہے تھے کہ اچانک آواز پیدا ہوئی الا ان محمدن قد قتل. لڑنے والوں جان بچاؤ, محمد قتل ہو گئے. جان بچاؤ محمد. لوگوں نے سوچا جس کے لیے لڑ رہے تھے جب وہی نہیں رہے تو اپنی جان بچا لو. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. میں تو کچھ ہی نہیں کہوں گا, بندوں نے خود اعتراف کیا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ہمارے دوڑنے کا ماحول کیا تھا. سلوات پڑھو بلند آواز سے. چاچا ایک بھاگتے ہوئے کو علی نے روکا, ایک بھاگتے ہوئے کو علی نے روکا. کہاں جا رہے ہو؟ یعنی آپ نے نہیں سنا کیا؟ آواز آ رہی ہے محمد قتل ہو گئے. علی فرماتے مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے, میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی. دیکھو آپ تھکاوٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, میرے ساتھ چلو بھائی. میں علی فرماتے مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے, میں نے ایسی کوئی آواز, بلکہ میں محمد کی آواز سن رہا ہوں, وہ تمہیں بلا رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے جاگنا لاہور والوں, یہ 1400 سال پہلے احد کے میدان میں فیصلہ ہوا تھا. الجنس الی الجنس یمیلو, جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے, جنس کی طرف رغبت ہوتی ہے. آوازیں دو پیدا ہوئی تھی, ایک نبی کی ایک کسی اور کی, ایک نبی کی ایک کسی اور کی, ایک نبی کی ایک کسی اور کی. جس کی جنس محمد کی تھی وہ محمد کی آواز سن رہا تھا, جس کی جنس کسی اور کی تھی چاہتا ہوں, جس کی جنس کسی اور کی تھی وہ اس کی آواز سن رہا تھا. آج جب میدان خالی ہو گیا, علی نے نبی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. کتنا اٹھایا؟ حتی شال رجلہ علی
سے جبال اتنا بلند کیا، احد پہاڑ کی چوٹیاں نیچے، محمد کے قدم اوپر. میں خدا کے لیے جاگنا، اور پہاڑ کی چوٹیاں نیچے، محمد کے قدم مبارک اوپر. اور صرف اوپر نہیں تھے، علی کہہ بھی رہے تھے ایھا الناس ھذا محمد حی علی یدی. اور بھاگنے والوں واپس پلٹو، یہ محمد علی کے ہاتھوں پہ زندہ موجود ہے. اللہ صلی علی محمد. بھاگنے والوں، یہ محمد علی کے ہاتھوں پہ زندہ موجود ہے. اور نبیوں کے نبی فرماتے ہیں ابھی علی نے مجھے ہاتھوں سے اتارا نہیں تھا کہ جبریل آ گیا تھا. میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، ابھی علی نے مجھے ہاتھوں سے اتارا نہیں تھا کہ جبریل آ گیا تھا. اور آ کے اس نے کہا تھا، وہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. علی کا ہاتھوں پہ بلند کیا ہوا بھولنا نہیں ہے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. تو یہ ہے حسن بصری، یہ ہے حسن. اور ابن حجر مکی کہتے ہیں چونکہ حسن بصری متفق نہیں ہے لہذا مفسرین کا اجماع نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں آپ کا شکریہ، آپ نے ایک راستہ ہمیں دے دیا کہ حسن بصری جس پہ متفق نہ ہو وہ کچھ نہیں ہوتا، اور جس کی خلافت پہ علی متفق نہ ہو. بتاؤ نا، جس کی حکومت پہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا متفق نہ ہو تو پھر اس کی حکمرانی کو اسلام میں کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ سلام پڑھو بلند آواز سے. اور اہل سنت علماء نے لکھا کہ ہر وہ اجماع، توجہ، ہر وہ اجماع جس میں علی نہ ہو وہ باطل ہے. بھائی توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ہر وہ اجماع جس میں علی نہ ہو وہ باطل ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس اجماع میں علی نہ ہو وہ باطل ہے، تو جس اسلام میں علی نہ ہو وہ درست کیسے ہے؟ صلوات پڑھو بلند آواز سے. آپ نے توجہ نہیں کی، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھو. بھائی توجہ نہ، خدا کے لیے جاننے کی کوشش. اللہ اکبر. بھائی توجہ میرے بچے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. باتوں کو پلے باندھا کرو، ساتھ لے جایا کرو. یہ بھی ایک تبرک ہوتا ہے اور یہ کام آتا ہے. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا عزیزان گرامی. تو اللہ نے علی کو ولایت دی. اللہ نے، اچھا آپ نے آج تک کہیں پڑھا سنا کہ اللہ نے کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں؟ بولو. لیکن کہا ہے کہ میں ولی ہوں. میں بتاؤں گا کہ علی وہ کب سے ہے، کیسے ہے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرو. لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے. پہلے شرک کی ڈیفینیشن تو پڑھو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کہتا ہے جب سے میں ہوں درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی میرے شریک ہیں اس کام میں. بھائی توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ فرشتے بھی درود بھیجتے تو وہ بھی تو شریک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا، مومنو تم بھی شریک ہو جاؤ. جہاں خود شرکت کا حصہ خدا دے رہا ہو وہ شرک کیسے؟ میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے جاہل ملاؤں کی جنہوں نے آل محمد کو غیر اللہ قرار دے دیا. آل محمد کو
غیر اللہ قرار دے دیا، جس کا فعل خدا کا فعل ہو، جس کی مشیت خدا کی مشیت ہو، جس کا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا ہو، جس کا اٹھنا خدا کا اٹھنا ہو، جس کا بولنا خدا کا بولنا ہو، جس کا کلام خدا کا کلام ہو، وہ غیر اللہ نہیں ہوتا، وہ مشیت اللہ ہوتا ہے۔ اللہ یا علی نازل حج کو دعائے عرفہ پڑھی جاتی ہے، سارے مولوی صاحبان پڑھتے ہیں اور بڑے لحن سے پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت آوازوں سے پڑھتے ہیں۔ کاش اسی دعا پر کبھی آنکھیں کھول کے دل کی نہیں دماغ کی دیکھ بھی لیا ہوتا کہ دعا ہے کیا۔ اس دعا میں ہے کیا؟ اور جعفری صاحب میں حلفاً قسماً کہتا ہوں، اگر ہمارے مولوی صاحبان نے مفاتیح الجنان میں زیارت جامعہ، زیارت عرفہ اور ایسی زیارات کی صحیح معنوں میں تلاوت کی ہوتی تو کوئی یہ کہتا نظر ہی نہ آتا کہ بندے علی کو بڑھا رہے ہیں۔ بڑھایا اسے جاتا ہے جو پہلے سے چھوٹا ہو۔ آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ بڑھایا اسے جاتا ہے۔ روز نماز میں والی صاحبان بھی پڑھتے ہیں رب ارحمہما، اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ سب کو یاد ہے نا؟ کبھی مولوی صاحب نے محسوس کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو رب کہہ رہا ہوں؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ مولوی کیا پڑھ رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، شک وہاں ہوتا ہے جہاں محبت کم ہو۔ میں خدا کے لیے جاننے کی کوئی شک وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں محبت کی کمی ہو، کیونکہ یہ تمہارے ماں باپ کی بات تھی، ماں باپ سے محبت پوری ہے اس لیے آپ نے شک نہیں کیا۔ میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، اور جب معاملہ علی کا آتا ہے تو بندہ شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ دراصل علی کو بڑھا نہیں رہا، اس کی محبت میں کمی ہے جو اسے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ لو بلند آواز سے۔ محبت سے میرے بچے نے، اگر یاد آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، یہ جو بچے نعرہ لگاتے ہیں یہ بچہ نہیں لگاتا، یہ اس کی ماں کا دودھ بولتا ہے۔ بھائی توجہ، یہ بچہ نہیں، اس کی ماں کا دودھ بولتا ہے۔ ساسا بن سوہان اسدی علی مولا کا غلام ہے، علی مولا کا صحابی ہے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ما کان من اصحابہ یعرف حقہ الا ساسا بن سوہان، جو معرفت علی کی ساسا کو تھی مسلمان کو بھی نہیں تھی۔ بھائی توجہ، علی کے اصحاب میں جو معرفت ساسا کو حاصل ہے وہ سلمان کو بھلے 10 درجوں پہ فائز ہے، لیکن جیسی معرفت اس کو ہے ویسی سلمان کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں لکھتے ہیں اس لیے کہ جنگ صفین میں جہاں سے علی گزرتے ہیں ساسا دوڑتا ہے۔ بھائی توجہ، جہاں سے علی گزرتے ہیں ساسا دوڑتا ہے، علی کے قدموں پہ نشان پہ جھکتا ہے، پہلے انہیں سنتا ہے، پھر انہیں چومتا ہے، پھر اپنی دستار اتار کے علی کے قدم کے نشان کو صاف کر دیتا ہے۔ بھائی خدا کے لیے جاگنا، پہلے دوڑ کر کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے، بیٹھی صاحب سونگتا ہے، پھر چومتا ہے۔ کیوں؟ ساسا سے کسی نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں پہلے جھک کر سونگ کر اپنے مقام کو ولایت سے معطر کرتا، پھر قدم ہائے ولایت کو بوسہ دیتا ہوں، پھر اپنی دستار سے اس لیے صاف کرتا ہوں کہ کسی کم ظرف کا قدم میرے مولا کے قدموں پہ نہ پڑنے پائے۔
میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا لاہور والوں. یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں، دو نہیں، پوری جنگ صفین میں یہ یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا. ذلیل شام نے دیکھا، ذلیل شام نے دیکھا. میں نے کبھی اسے امیر نہیں کہا، اس لیے کہ جو علی کو امیر المؤمنین کہنے کے بعد کسی اور کو کہے یہ ولایت میں شرک ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جو علی کو امیر المؤمنین کہنے کے بعد پھر کسی اور کو امیر کہے یہ ولایت میں شرک ہے، یہ ولایت میں شرک ہے. خدا کے لیے اس نے ذلیل شام نے دیکھا ہے عرب کا اتنا بڑا خاندان، اتنا بڑا ضعیف، اور اپنے آپ کو علی کے قدموں پہ جھک گرا رہا ہے. نہیں توجہ چاہتا ہوں. اپنے ہی آپ نے کہا اچھا وہ صرف نہیں تھا، یہ بھی بڑا جادوگر ہے. میں نے بہت کچھ کہہ دیا کچھ نہ کہہ کے بھی. صرف وہ نہیں تھا، یہ بھی اس سے بڑا جادوگر ہے. امام کہتے تو اسی کو ہے کو ہر دل کی دھڑکن کو جو جان لے. علی مولا نے اس نے سوچا اور فوراً پیغام بھیجا، ہاں ذلیل شام جادو نہیں مجبوری ہے. نہیں توجہ، یہ جادو نہیں مجبوری ہے. یعنی کیا مجبوری ہے؟ علی فرماتے امہاتہم اقبضنا فی البامہن مودتنا قطرتن قطرہ. تو جانتا نہیں یہ ان ماں کے بچے ہیں جن کو ماں نے خالی دودھ نہیں پلایا تھا، ایک قطرہ دودھ کا، ایک میری مودت کا، ایک قطرہ دودھ کا. میں خدا کری جاگنے کی امہاتہم یقبضنا فی البامہن مودتنا قطرتن قطرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ماں نے دودھ میں میری مودت پلائی، دودھ میں میری مودت. اگلا جملہ سنیے گا. علی فرماتے لو کرستہم بالمقاریز. علی فرماتے اگر میں کینچی مقراض کو اٹھا کر ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں خود نہیں. لو کرستہم بالمقاریز، اگر مقراض سے کینچی سے میں علی خود ساسا بن سوہان جیسے علی والوں کے ٹکڑے کر دوں. ونشرتہم بالمناشیر، اور ان ٹکڑوں کو ہوا میں اڑا دوں. ولو فعلتہم بألف مرہ، ایک دو نہیں 1000 مرتبہ زندہ کرو ٹکڑے کر کے اڑا دوں، زندہ کرو ٹکڑے کر کے اڑا دوں، زندہ کرو ٹکڑے کر کے اڑا دوں. اور شام کا یتیم سن جب بھی جان آئے گی منہ سے ایک جملہ نکلے گا، علی حق. میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں کاٹ دوں، ان کے ٹکڑے کیما کر کے ہوا میں اڑا دوں. ایک دو نہیں 1000 مرتبہ ایسا کروں. علی بتا کیا رہے ہیں کہ دودھ کا اثر ہے. 1000 مرتبہ بھی علی کے ہاتھوں سے کٹ کے علی پہ شک نہیں کرے گا. صلوات پڑھو بلند آواز سے. نتیجہ لیا ہے آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جو علی میں شک کرتا سوچتا ہے اس کا قصور نہیں، دودھ کی خرابی ہے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. اور یہ وہی ساسا ہے جن کے لیے مولا علی کا فرمان ہے مبارک کی مستحق ہے آل سوہان، جس کا ایک فرد بھی جہنم نہیں جائے گا. جناب علی مبارک کی مستحق ہے آل سوہان، جس کا ایک فرد بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ماں نے خالی دودھ نہیں پلایا، ناد علی پڑھ کے ہی پلایا ہے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. آؤ عزیزان گرامی، چلیں کربلا چلتے ہیں. حرم کی شب ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کیا تھا،
میں بار بار یہ صدا کر رہا ہوں کہ باتوں کو سنا بھی کرو اور محسوس بھی کیا کرو کہ کس حال میں علی کی بیٹی کوفہ کے بازار میں پہنچی ہوگی. کبھی محسوس کیا ہے؟ علی مولا نے اپنی زندگی میں حسن مولا کو حکم دیا, حسن جی بابا میں چاہتا ہوں کوفہ میں میری شاہی ہے, ایک مرتبہ میری زینب میری شاہی دیکھے. اللہ اکبر. لیکن حسن یاد رکھنا میری بیٹی کا زندگی کا پہلا سفر ہے, جب اور جہاں زینب کہے میں تھک گئی ہوں قافلہ وہیں روک دینا. شرم نہ کیا کرو نیاز حسین. کیوں کہا تھا امام حسین نے, چھٹے مولا نے, کہ میرے دادا پر ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش. یہ کیوں نہیں کہا جیسے بھائی بھائی کی لاش پہ روتا ہے, جیسے باپ بیٹے کی لاش پہ روتا ہے؟ کیوں نہیں کہا امام نے؟ آپ نے غور کیا؟ امام نے ضعیفہ کا اس لیے حکم دیا چونکہ ماں بیٹے کی لاش پہ بے بس ہو کے روتی ہے. ماں جوان بیٹے کی لاش پہ کسی کی پرواہ کیے بغیر روتی. اور پانچویں مولا فرماتے ہیں کوشش کیا کرو میرے غریب دادا پر ہمسایوں کی طرح نہ رویا کرو, اپنوں کی طرح. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حکم تھا امام کا حسن مولا کو بہنوں کو لے کے چلے. میں ساری وضاحت نہیں کر سکتا. تاکید تھی علی مولا کی, حسن جی بابا جب کوفہ سے 2 منزل دور ہونا مجھے پہلے آگاہ کرنا, میں کوفہ سے بہت پہلے اپنی بیٹی کا خود استقبال کروں گا. آزاداران غریب کربلا سادات و مومنین, اب ذرا اپنے دماغوں کو تصورات کو لے جاؤ اس منزل کی طرف کہ وہ کیسی منزل تھی جب حسن ساتھ تھا, حسین ساتھ تھا, عباس ساتھ تھا, پردوں کا انتظام تھا. اور خدا کی عظمت کی قسم جب کوفہ سے 1 منزل پہلے پہنچا یہ قافلہ اور امام علی کو اطلاع ملی کہ مولا زینب آ گئی ہے. الاجر کمل اللہ, زینب آ گئی ہے. لفظ آ گئی آنا تھا, علی کی دستار کھل کے گلے میں آ گئی, داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. علی نے نالہن نہیں پہنا, دوڑتا ہوا علی کوفہ کے باہر پہنچا اور اپنی بیٹی کے محمل کے نیچے آ کے علی نے محمل کی باغ کو پکڑ کے پہلا سوال کیا, زینب تھک تو نہیں گئی؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے, سوائے ہمیں غریب کے مولا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے. زینب تھک تو نہیں گئی. میں کہتا ہوں بی بی نے کہا ضرور ہوگا, بابا میں پہلے کبھی اونٹوں پہ بیٹھی ہوں, بابا میں نے پہلے کبھی مہمانوں کے سفر کیے ہیں. بس عزیزان گرامی آگے آگے علی تھے, رات کی تاریکی تھی اور بیٹیوں کا محمل تھا. چلتے 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 اچانک علی ایک جیسی جگہ پہ آ کے رکے اور رکے کہا زینب محمل کا پردہ ہٹا دو. بھائی خدا کے لیے آدمی عزادار ساداتوں میں, زینب محمل کا پردہ ہٹا دو. بابا میں پردہ دار ہوں, زینب رات کی تاریکی ہے, میں نے پوری کائنات کو پردے کا حکم دے گیا. بابا خیریت تو ہے, کہ ایک مرتبہ پردہ کا ہٹا کے دیکھو. جب علی کی بیٹی نے دیکھا بابا یہ تو بازار ہے. ہاں زینب اسے اچھی طرح دیکھ لو, یہی کوفہ کا صدر بازار ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہی کوفہ کا صدر بازار ہے, یہی کوفہ کا صدر بازار ہے. عزیزان گرامی خدا کی عزت کی قسم علی کی بیٹی کہتے بابا بیٹیوں کا بازار کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے کبھی آنا پڑ جائے. بس عزیزان گرامی ملکہ شام کہتی ہے کہ جب عباس میرے پاس آیا نا اجازت لینے کو, شرم نہ کرنا ماتمی ازادہ, جب عباس آیا علی کی بیٹی مجھے اجازت دے, علی کی بیٹی مجھے اجازت دے, علی کی بیٹی مجھے اجازت دے. زمین پہ بیٹھ گئی علی کی بیٹی, عباس کو سامنے بٹھا دیا اور کہا عباس جب میں چھوٹی سی تھی میں بابا کے زانوں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک مرتبہ مجھے بابا نے کہا تھا زینب ایک ایسا وقت آئے گا تیرے ہاتھوں میں رسن باندھے جائیں گے, ایک ایسا وقت آئے گا کہ تو درباروں اور بازاروں میں جائے گی. عباس میں سوچتی تھی جس کا تجھ جیسا بھائی ہو
اجرکم اللہ عباس میں سوچتی تھی جس کے عباس جیسے بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسل کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں کڑیاں کیسے ہو سکتی ہیں۔ عباس اب جب تم مجھ سے موت کی اجازت مانگنے آئے عباس مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری چادر اتر جائے گی، اب میرے ہاتھوں میں رسیاں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزان گرامی 12 محرم کی صبح تھی، یہ قافلہ 11 محرم کی شام کو پہنچا تھا کوفہ کے صدر بازار پر، لیکن دربار بند تھا، دروازے بند تھے۔ ساری رات اس قافلے نے کس حال میں گزاری؟ عزیزان گرامی سوچنے کی کوشش کیجئے گا۔ لیکن ایک عجب واقعہ ہوا، ایک عجب سانحہ ہوا۔ جو ہی علی کی بیٹی کوفہ کے صدر دروازے پہ پہنچی ایک لاشا لٹکتا ہوا نظر آیا۔ بھائی ماتم کرنا شرم نہیں کرنا آزادہ۔ لاشا کس کا تھا؟ مسلم ابن عقیل کا، کربلا کے پہلے شہید کا لاشا تھا۔ علی کی بیٹی تڑپ گئی اور پہلا سوال کیا، سجاد کیا کوفہ میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اے سجاد کیا کوفہ میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ کیوں پھپھی اماں رو کے کہتی دیکھتا نہیں وہ 9 ذی الحج کو ذبح ہونے والا میرا بھیا۔ آج 12 محرم ہو گئی اور ابھی تک مسلم کا لاشا لٹکا ہوا ہے۔ اے عزیزان گرامی جب علی کی بیٹی نے لفظ مسلم کا نام لیا تو محمل سے ایک ننھی سی بچی کی صدا بلند ہو گئی، ختم ہو گئی میری مجلس۔ اور وہ جناب مسلم کی بیٹی تھی، وہ جناب مسلم کی بیٹی تھی۔ خدا کی عظمت کی قسم نہ ماں سے پوچھا نہ پھوپھی سے پوچھا نہ محمل کے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ یہی تاریخ مقاتل صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا کہ علی کی پوتی علی کی نواسی خود سے محمل سے اتر آئی۔ بھائی بس ختم ہو گئی میری، خود سے محمل سے اتر آئی اور وہاں آ کے رک گئی جہاں بابا کا لاشا لٹکا ہوا تھا۔ لاشا کے نیچے رک کے نہیں پوچھا بابا تیرا کیا حال ہے، نہیں پوچھا بابا تیرا سر کہاں ہے، ننھا سا دامن پھیلایا اور ایک آواز دی، بابا تو یہاں ہے، میرے بھائی کہاں گئے، بابا میرے بھائی کہاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ التماس دعا پروردگار عبادت کو قبول فرمائے، بانی مجلس کے تمام بزرگان مرحومین کے درجات بلند فرما، بالخصوص ان کے والدین مرحومین کے درجات بلند فرما، اس عزا خانہ کو تا قیام قائم آباد فرما، اس کے بانیان سادات و مومنین مرحومین کے درجات بلند فرما، موجودین کو سلامت بقرامت فرما۔ اس عزا میں جتنے مومنین مومنات بچے بچیاں سب موجود ہیں میرے اللہ، سب کی حاضری کو غریب کربلا کی ماں کے دربار میں قبول فرما، جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں تنگ دستی دور فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، مومنین کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، عزت اہل بیت کا صدقہ جہاں جہاں پر غریب کربلا کی صف عزا بچھی ہے ان مقامات کی حفاظت فرما۔ محمد و بیت محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع الدعاء۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة